نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس میں کرنے والے بہت زیادہ کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری، لوگوں کی مجبوریاں اور لوگوں کی بے بسیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ایسے میں ہم لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں ویسے بھی بہت زیادہ ہمدردی والے امور سر انجام دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرنے والے ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کسی ایسے بندے کے دکھ اور درد میں کام آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک سلسلۃ الصحیحہ میں 906 نمبر پر اور طبرانی صغیر میں 861 نمبر پر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو یسأل، اور وہ ایک سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ تو بتائیے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے ایک بات اور بھی کہہ دی کہ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک ان پڑھ بندے کے منہ سے یہ دو سوال سنے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ و احب الناس الی اللہ، کہ تمام کاموں میں سے سب سے زیادہ کام جس کے ساتھ اللہ پیار کرتے ہیں اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ جس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یہ وہ ہے انفعہم للناس، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ نفع پہنچے۔ اپنی ذات کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کی ذات سے آپ کے ساتھ والے گھر دیوار میں رہنے والے، چار دیواری میں رہنے والی کسی فیملی کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے دوستوں کو آپ کی ذات سے کتنا نفع اور کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر پہنچ رہا ہے تو مبارکباد قبول کیجئے، آپ اس دھرتی کے ایک بہت عظیم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ و احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اسے اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہے اور بہت زیادہ محبت ہے۔ اور کمال کا جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا سنو، لأن امشی مع اخ لی فی حاجۃ، کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے چلوں، اس لیے چلوں کہ میں اس کی کوئی ضرورت پوری کر دوں، اس کا کوئی قرض ادا کر دوں، یا اس کی بھوک میں اس کی کوئی نہ کوئی میں حاجت پوری کرنے کا عمل سر انجام دے دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک گھڑی اس کے ساتھ چلنا، لان امشی مع اخ لی فی حاجۃ، میرا اس کے ساتھ چلنا خیر لی من ان اعتکف فی ھذا المسجد مسجد المدینۃ شہرا، ایک طرف میں مسجد نبوی کے اندر، فی ھذا المسجد مسجد المدینۃ، مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد کے اندر ایک مہینہ اعتکاف کروں، اور دوسری طرف میں کسی کی ضرورت کے لیے چلوں۔ مجھے کسی کی ضرورت کے لیے چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ ضرور دیکھیے گا کہ آپ اور میں اس رمضان المبارک میں لوگ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بدحالی اور پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کے لیے کتنا کچھ کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں 1969 نمبر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہا السائی علی الارملتی والمسکین، فرمایا وہ بندہ جو بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ان کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، فرمایا کالذی، یہ اس بندے کی طرح ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، جس کے دن روزے کی حالت میں گزرتے ہیں اور جس کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نوافل کی ادائیگی میں گزرتی ہیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے چوک میں، اپنے چوراہے میں، اپنی ہی بستی میں رہ کر صرف اس عمل کرنے کی وجہ سے کہ کسی حقدار اور کسی مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا وقت گزارنے کی وجہ سے کالمجاہد فی سبیل اللہ اس بندے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اپنے پیاروں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں غلبہ اسلام کے لیے جہاد کے میدان میں نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارا کسی کے کام آنا صرف یہی نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مخلوق کا فائدہ کر دیا ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، بڑا فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن الکبریٰ للبیہقی میں ایک روایت نقل کی ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ اور اس حدیث کے ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ تحریر فرمایا، فرماتے ایک مشہور محدث ابو عبداللہ، ہمارے زمانے میں ان کا چہرہ کرہت وجہہ، ان کے چہرے کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ چہرے کا کینسر ہو گیا، عالجہ معالجہ، انہوں نے شدید ان کا علاج ہوا، ہر طرح کا علاج، ہر طرح کی حکیم کے پاس جا کر انہوں نے میڈیسن لینے کی کوشش کی، ان کا چہرہ بہتر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس دور کے ڈاکٹرز نے، حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ آپ چند ہفتوں کے مہمان ہیں، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ابو عبداللہ نیشا پور میں آتے ہیں، وہاں پر ایک بہت عظیم محدث ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کیجئے، دعا کروا دی۔ یہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ جمعہ، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ابو عبداللہ کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ایک خاتون جو علماء سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی ہے، وہ اپنے گھر میں پہنچی، رات کو اس نے قیام اللیل کیا اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد نیند آتی ہے، سوتی ہے، اور اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو کہتے ہیں، جا کے ابو عبداللہ کو کہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگلے جمعہ میں اس عورت نے القت ایک رقعہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پہ یہ سارا ماجرا لکھا اور اسی مجلس میں پیش کر دیا۔ ابو عبداللہ نے ان کی بات سن کر، کوئی لمبا چوڑا صدقہ نہیں، اس علاقے میں پینے کے پانی کی کافی زیادہ شدت تھی، ان لوگوں کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ ہوتا کیا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ابو عبداللہ کا چہرہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کام جو دنیا کے بہترین حکیم اور ڈاکٹر نہیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دیا گیا صدقہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اس سے کی گئی ہمدردی، اس کے نتیجے میں وہ ہدف اور وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہم جب کسی کے کام آ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو بھی بہت زیادہ آسانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، لاہور میں دیکھیں، آپ کو گنگا رام ہاسپٹل نظر آئے گا۔ کون تھا گنگا رام؟ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، کعبہ قبلہ پہ ایمان نہیں، پیغمبر محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پہ ایمان نہیں۔ آپ کو لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل نظر آئے گا۔ یہ کس کے نام پہ بنا ہوا، کس کی گرانٹ سے بنا ہوا؟ ایک ایسی خاتون جو مسلمان نہیں۔ اب چلتے جائے، گلاب دیوی ہاسپٹل نظر آئے گا۔ کس نے بنایا، کیوں بنایا، تاریخ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل، یہ لوگ غیر مسلم تھے، ہمارے رب کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، نبی ذیشان کو نہیں مانتے، ہمارے کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے، پھر بھی لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ ان لوگوں کے اندر کیسا تھا؟ میں اور آپ تو ہیں ہی مسلمان، ہمارے سینے میں دل وہ دھڑکتا ہے جو ایسا ایمان رکھتا ہے جو صرف ایمان اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی پر یقین نہیں ہمیں کرواتا،
بلکہ وہ ایمان تو ہمیں بخاری کی حدیث کی طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے، اپنی زندگی بھی آسان کیجیے، اللہ کے بندوں کی زندگی بھی